أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللہ جل جلالہ واتم برہانہ کے حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے، اس کی دیوی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کی اس مقدس بابرکت محفل کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے۔ سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 218 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان لانا، ہجرت کرنا، جہاد کرنا، پھر اعمال کے بعد اللہ رب العزت سے رحمت کی امید رکھنا، کوئی ایسا کرے تو فرمایا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے پہلے آیت مبارکہ میں مرتد کے احکام ذکر ہوئے کہ مرتد شخص کتنا بڑا بدنصیب میں ہے، اس کے سارے اعمال ارتداد کی وجہ سے، مرتد ہونے کی وجہ سے ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے جو شخص اسلام پر زندگی گزارتا ہے، اسلام ہی پر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ مرتد اور اسلام، ان کے مابین یہ فرق بھی ہوا کہ مرتد کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہوئی، اسلام کی وجہ سے رب تعالیٰ اپنے فضل سے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے عبداللہ بن جہش اور ان کے جو قافلے والے تھے 7 لوگوں کے حوالے سے جو آپ کے ساتھ ساتھ تھے، انہوں نے جمادی الثانی کو آخری دن سمجھ کر جہاد کیا، جس کی تفصیل گزشتہ آیت مبارکہ کے درس میں گزر چکی۔ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ چونکہ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، ان سے یہ غلطی ہوئی، لہٰذا اس جماعت کو یعنی عبداللہ بن جہش اور آپ کے ساتھیوں کو گناہ تو نہیں ملے گا لیکن جہاد کا ثواب بھی نہیں ملے گا، کیونکہ رجب کی پہلی تاریخ شروع ہو گئی تھی، وہ سمجھ رہے تھے جمادی الثانی کہ آخری تاریخ ہے۔ تو لوگوں نے اس طرح کہنا شروع کر دیا، تو رب تعالیٰ کی طرف سے آیت مبارکہ نازل ہوئی جو ایمان لائے، ہجرت کیے، جہاد کے اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی رحمت سے امید لگاتے ہیں، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور مہربانیاں ان پر رحمت ہی رحمت ہے۔ لہذا ان لوگوں کے حوالے سے ایسی بات نہ کی جائے۔ ہجرت، ہاجر، چھوڑنا، الگ ہونا، اور شرعی اعتبار سے فقط رضا الہی میں اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اپنا مال و متاع، قرابت داری، اہل و عیال سب کو چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے، یہ ہے ہجرت، جس کا شرعی معنی یہ بنتا ہے۔ تو فرمایا ہجرت کرو، جہاد کرے اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک ہے امید اور ایک خوف۔
امید خوف سے افضل ہے، کیونکہ جہاں پر خوف پایا جاتا ہے وہاں لوگ بھاگ جاتے ہیں، لیکن جہاں امید پائی جائے وہاں لوگ قریب آتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں امیدوار جو ہوتا ہے وہ قریب آتا ہے، بھاگتا نہیں ہے۔ تو امید جو ہے وہ خوف سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ سے فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ جو اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں۔ پھر ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ یہ اتنے کام کرنے کے بعد ایمان بھی لائے، ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، اب اس کے بعد امید کا درجہ تو نہیں آتا، امید میں تو شک بھی ہوتا ہے نا، امید میں یقین کا درجہ نہیں ہوتا، امید میں شک بھی ہوتی ہے ساتھ میں شامل، پتہ نہیں ایسا ہوگا بھی نہیں ہوگا، امید تو ہے۔ جیسے بادل آ جائے کیا امید ہوگی؟ بارش آئے گی، امید ہے نا، ممکن ہے نہ ہو، آگے کی طرف چلے جائے، تو یہ تو امید کا معاملہ ہے۔ تو یہاں پر میرے رب نے فرمایا امید، وہ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت سے، حالانکہ یہاں یقین کا درجہ ہونا چاہیے، اتنے سارے اچھے اعمال تو کر لیے، اب اس کے بعد تو یقین ہی یقین ہے۔ تو کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ پھر امید کا لفظ یہاں کیوں استعمال ہوا، رب کریم نے اس بات کو کیوں ارشاد فرمایا امید، تو یہ بات یاد رکھنا، رب کا جو وعدہ بندوں کے ساتھ ہے اس پر ہر مسلمان کو یقین ہے، رائے کے دانے کے برابر بھی شک نہیں، لیکن امید کا معاملہ کیا آ رہا ہے؟ فرمایا یہ امید کیا ہے کہ انسان چاہے جتنے بھی اچھے اعمال کر لے اس کو خاتمے کا یقین نہیں، اس خاتمے پر اس کو یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اس خاتمے پر چاہے کتنے اچھے اعمال کیوں نہ کر لے، اس اچھے خاتمے پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو یقین ہو گیا کہ اب وہ ایمان چھین جانے سے محفوظ ہو گیا، ایسا تو کوئی شخص نہیں۔ شیطان آپ کو پتہ ہے اس کے لیے سب سے بڑا قیمتی زیور مسلمان کا ایمان ہے، اور بے شمار روایتوں میں اس حوالے سے آتا ہے کہ نزاع کے وقت شیطان کیا کیا کرتا ہے، تو یہ تو اس بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں امید رکھیں، باقی رب نے جو اپنے بندوں سے وعدے فرمائے ہیں اس کے بارے میں تو ہر مسلمان کو یقین ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حدیث مبارکہ میں انما الاعمال بالخواتیم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے کہ خاتمہ تمہارا کیسا ہو رہا ہے، زندگی کا اعمال تو بہت اچھے رہے لیکن اب خاتمہ کس طرح ہوا، ایمان پر ہوا یا نہیں ہوا۔ الیاذ باللہ اگر ایمان پر نہ ہو سارے اعمال برباد، اور اگر ایمان پر ہو اگرچہ اعمال اچھے نہیں لیکن ایمان پر خاتمہ ہو رہا ہے تو ایک وقت آئے گا کہ یہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر جنت میں داخل کیا جائے گا، کیوں خاتمہ میں نے۔ دوسری بات یہاں کہ امید کا ذکر ہوا یقین کا نہ ہوا، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کے جو اعمال ہیں اس کے بارے میں انسان کو کچھ نہیں معلوم۔ جیسے نماز ظہر ہم نے ادا کی، کسی کے پاس گارنٹی کہ قبول ہو گئی نہیں ہے، گارنٹی یقینی درجہ ہے ہی نہیں، امید ہے اللہ قبول فرمائے، امید ہے کہ اللہ نے قبول کر لی، یقین ہی نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا اس وجہ سے یہاں پر یرجونا کا لفظ استعمال ہوا کہ وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، یقین کا معاملہ نہیں۔ فرمایا اعمال ہے، سارے اعمال کا معلوم ہی نہیں قبول ہو رہے یا رد کیے جا رہے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے رمضان المبارک کے شروع ہونے سے تقریباً جو ہے وہ 6 ماہ قبل یہ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے رمضان سے ملا دے، تیرے مقدس مہینے برکت والے مہینے سے ملا دے، مسلسل 6 مہینے تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا سارا مہینہ عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلے 6 مہینے دعا کرتے ہیں اے اللہ جتنی عبادتیں میں کر سکا رمضان المبارک کے مہینے میں، جو شب و روز تیری عبادت کی مولا تجھ سے قبول بھی فرما لے۔ اب 6 مہینے تک قبولیت کی دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ یہ اعمال تو کر لیے میں نے، اب تو قبول بھی فرما دے۔ تو یہ ہے ایک طرف خوف بھی ہے، ایک طرف امید بھی ہے، اور اسی کا نام ایمان ہے، خوف بھی ہو امید بھی ہو۔ تو فرمایا یہ اعمال ایسی شے ہے جس کے بارے میں بالیقین کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قبول ہوا، البتہ رب کا فضل ہے، کرم ہے، قبول فرمانا۔ تو فرمایا اس وجہ سے یہاں پر امید کے حوالے سے ذکر ہوا، اور ویسے بھی بفضل تعالیٰ جسے اللہ نے یہ شرف شان و شوکت عطا فرمائی، جسے اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا، ان کے بارے میں تو میرا رب خود فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ ان کا کوئی غم ہے، ان کی شان تو اتنی اعلیٰ ہے۔
ان کے بارے میں تو خود یہ میرا رب فرما رہا ہے، کوئی خوف ہی نہیں ان پر، تو جنہوں نے عبادت کر کے اس مقام و مرتبے کو پا لیا ان کی شان اتنی اعلیٰ ہو گئی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ فرماتے، گجرات میں میں نے دیکھا ایک شخص کو، مجذوب تھا، دیوانہ، حقیقی مجذوب، وہ نہیں ہے ہر دیوانے کو آپ سمجھ لیں مجذوب ہو گیا، یہ نہیں، مجذوب کی اپنی کیٹیگری ہے، اپنی شرائط ہے، اپنے معاملات ہیں۔ مجذوب جب کسی بھی اسٹیج پہ پہنچ جائے، مجذوب، اسے کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں ہوگی، آس پڑوس کی آنے جانے کی کوئی فکر نہیں ہوگی، لیکن شریعت کے خلاف کبھی وہ کام نہیں کرے گا۔ یہ میں نے ایک شخص سے بتائی، اور بھی کافی شکیں ہیں اس کی۔ تو مجذوب، اب وہ شخص مجذوب ہے، قریب ٹریکٹر کے اوپر سے گزر گیا، پاؤں کے اوپر سے، پاؤں لمبے کر کے بیٹھے ہوں گے، اب آپ دیکھنے لگے یہ کیا ہوا، ٹانگ تو گئی اس کی، لیکن انہوں نے ٹانگ کو طے کر لیا۔ کچھ دیر میں رش جمع ہوئی، پولیس بھی آئی، اس سے پوچھا یہ کیا ہوا، لوگ بتا رہے ٹریکٹر اس کے پاؤں پہ چڑھ گیا، بولا نہیں یہ خود بتائے کیا ہوا۔ اب وہ مجذوب تھا، اب وہ کہنے لگا کہ شاید کسی چیز نے کاٹا ہے، دیوانہ تھا، کوئی چیز کاٹ کے چلے گئی ہے۔ دوبارہ پوچھا گیا تو کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہوا۔ اب وہ بھی بات چینج ہو گئی، پہلے کہا کسی چیز نے کاٹا ہے، بعد میں کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہوا۔ جب پنڈلی دیکھی گئی نا اس کی، تو پنڈلی 2 ٹکڑے ہو چکی تھی، پرواہ نہیں ہے، نہ درد نہ کوئی شے، یہ کیا ہوا، سانس تو چل رہی، بندہ تو زندہ ہے، لیکن ہوا کیا، بات سمجھ نہیں آئی۔ جیسے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی نا، ایسے بات سمجھ آئی نہیں کہ زندہ سلامت انسان، اس کے پاؤں ٹوٹ گیا، اس کی ٹریکٹر چڑھ گیا، وہ بولتا ہے کوئی چیز کاٹ گئی ہے، یہ بولتا ہے شاید پتہ نہیں کیا ہوا۔ بولا ہے تو مجذوب، واقعی دیوانہ ہے، لیکن ہوا کیا ہی ہے، تکلیف تک نہ ہوئی۔ بولا بات اصل یہ نہیں ہے، اصل بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیاوی ٹیکہ لگتا ہے، پھر اس کے بعد اعضاء کو کاٹا جاتا ہے، آپریشن کیا جاتا ہے۔ جب آپریشن ہوتا ہے تو اس سے پہلے ٹیکہ لگتا ہے، انجیکشن۔ کس کا لگا؟ بولا بے ہوشی کا لگا، 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے بندہ بے ہوش رہے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ بولا اعضاء سے جو ہے نا لیے جائیں گے اور اس کے اعضاء کو کاٹا جائے گا۔ اب وہ اوزار وغیرہ استعمال کیے جائیں گے، چھری، کینچیاں، چیرا جائے گا اس کو، اچھلے گا، یہ بھاگے گا نہیں بھاگے گا، کیوں؟ انجیکشن لگا ہے۔ جب انجیکشن لگ گیا تو اب یہ اچھلے گا نہیں، اب یہ بھاگے گا نہیں، اب اس کو اس وقت تکلیف نہیں ہوگی، پھر اس کو سی دیا جائے گا، سی رہا ہوگا تب بھاگے گا، بولا پھر بھی نہیں بھاگے گا، کیوں؟ انجیکشن کا اثر موجود ہے۔ تو کہا دنیاوی ٹیکے کا یہ اثر ہے کہ جسے لگ جائے تو پھر اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ تو فرمایا جب دنیاوی ٹیکے کا یہ اثر ہے تو جسے خوف الہی کا ٹیکہ لگ جائے تو اب اسے کہاں تکلیف ہو سکتی ہے؟ جسے خوف الہی کا ٹیکہ لگ جائے، رب کے عز و جل کے خوف کا ٹیکہ لگ جائے، میرا رب، تو فرمایا پھر وہ جب اس مقام تک پہنچ جاتا ہے نا تو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اب اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، ٹریکٹر چل جائے، گاڑی کے اوپر سے چل جائے، پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اب اسے خوف الہی کا ٹیکہ لگ گیا ہے۔ تو فرمایا یہ بات ہے، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے امید لگاتے ہیں۔ اب ایمان بھی ہو، ساتھ اعمال بھی ہو، پھر اس کے بعد رحمت کی امید لگائی جائے نا تو برکت ہی برکت ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کسی کا وہ ایمان ہی نہ ہو، مین شے تو ایمان ہے نا، ایمان ہی نہ ہو اور وہ رحمت کی امید لگا رہے ہیں۔ اسی طرح کسی کا پاس ایمان تو ہے لیکن اچھے اعمال نہیں اور وہ رحمت کی امید لگا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس کی مثال تو ایسی ہے، کسان ہے، بیج بوتا ہے، جیسے اس نے بیج بویا، اب بیج بونے کے بعد دوسرا کام اس کا یہ ہوگا کہ اس کھیت کی خدمت کریں، پھر تیسری باری آئے گی کہ اب اللہ کی رحمت سے امیدوار ہو جائے کہ اللہ اب اس میں پیداوار کو پیدا فرما، اب اس کی رحمت سے امید رکھے کہ پیداوار ہو جائے۔ پہلے کیا کیا اس نے؟ بیج، دوسری مرتبہ بیج ڈالیں گے، اب اس کی خدمت ہے، پھر تیسرا اسٹیپ رحمت کا ہے، کوئی شخص بیج ہی نہ ڈالے، نہ کھیت کی خدمت کا معاملہ ہو اور زمین پر بیٹھ کر صرف امید لگائے رہے کہ اللہ اس میں یہ عطا کر دے، وہ عطا کر دے، پیداوار دے دے، تو کیا اس کا گلا تیار ہوگا؟ کیا اس کی پیداوار ہوگی؟ کچھ نہیں حاصل ہونا، کیونکہ پہلے کیا تھا؟ پہلے اعمال تھے، اعمال کے بعد امید لگائے جانا ہے۔
تو فرمایا ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جن کے پاس نہ ایمان ہے نہ اعمال ہے، بس اچھے کام ہیں۔ تو فرمایا یہ ان کے لیے کوئی قابل قبول نہیں، کیونکہ پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلا زینہ ایمان ہے، اس کے بعد اچھے اعمال ہے، پھر رب کی رحمت سے امید رکھو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ اب کسی کو کہا جائے نماز کے لیے چلے، آج کل ہمارے معاشرے میں ایک خاص یہ چیز پائی جاتی ہے، وہ فوراً آپ کو جواب دے گا آپ جائیں میں آ رہا ہوں، میں تو جا ہی رہا ہوں، میں تو چاہ رہا ہوں آپ میرے ساتھ چلیں۔ جواب کتنا عجیب سا دیا، جیسے کوئی کھانا کھا رہا ہے، کوئی آئے گا آپ کہیں گے آئے کھانا کھائیں، آپ کھائیں، میں تو کھا ہی رہا ہوں، میں آپ سے پوچھ تو نہیں رہا کہ میں کھاؤں یا نہیں کھاؤں، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں آ جائے تو آپ دعا دے دیں بارک اللہ، کتنی اچھی بات ہو گئی۔ آپ کو نہیں کھانا نا، آپ بارک اللہ کہہ دیں، اللہ برکت دے، آپ کو اردو میں کہہ دیں اللہ برکت دے، یہ کون سا جواب ہے؟ آپ کھانا کھائیں، کھائے رہو، پیسے بھی میرے اپنے لگے، کھا بھی میرا دعوت بلکہ تجھے دے رہا ہوں تو مجھے ہی دے رہا، کھا لے، کھا ہی رہا ہوں میں۔ تو عرف تھوڑا چینج ہوا، نماز کے لیے کسی کو آپ کہیں گے نا تو آپ کو یہی کہے گا آپ جائیں میں آ رہا ہوں، یہ بھی کوئی بات کہنے کی، میں تو جا ہی رہا ہوں۔ پھر زیادہ کیا جائے نا تو کہتا ہے اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، غفور رحیم ہے اللہ۔ ان کو اس آیت سے عبرت اور نصیحت پکڑنی چاہیے کہ پہلے اچھے اعمال ہے، ایمان ہے، پھر اچھے اعمال ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت سے امید رکھو۔ یہاں معاملہ ہی برعکس ہو گیا، یہاں معاملہ اتنا عجیب سا ہو گیا کہ اعمال کوئی اچھے نظر نہیں آ رہے، حرکتیں خراب سے خراب ہوتی جا رہی ہے، لیکن بات کیا کی جا رہی ہے؟ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، وہ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان ہے، لیکن تم نے کون سے اچھے اعمال کیے؟ تمہارے اعمال کس طرف جا رہے ہیں؟ کام سارے غلط کیے ہیں۔ یہ تو ایسی مثال ہے کہ بندہ پورا مہینہ نوکری نہ کرے، تنخواہ کے وقت سیٹ کے پاس حاضر ہو جائے، میرا سیٹ بڑا سخی ہے، وہ پھر سخاوت میں لاتے بھی دکھائے گا آپ کو، وہ سخاوت میں پھر اپنے ہاتھ بھی چلائے گا، اس کی یہ پھر سخاوت ہوگی۔ تو ہمارا معاملہ دنیا کے اعتبار سے ایسا نہیں، کام کرنا ہے پھر اجرت ملنی ہے، لیکن آخرت کے حوالے سے ہم اتنے نرم ہو گئے، اتنے سیدھے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی سنجیدہ نہیں۔ وہ کیا؟ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، معاف فرمائے۔ نماز جیسی پڑھنی پڑھو، رکوع صحیح کیا نہیں کیا، سجدہ صحیح کیا نہیں کیا، اللہ بخشنے والا ہے، وہی قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ کے بندے اعمال تو درست کر پہ لیں، تو وہی کسان والا معاملہ، اگر بیج بویا نہیں ہے، خدمت ہوئی نہیں ہے، بس پیداوار رک جائے، بیٹھے بیٹھے سارا مل جائے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ اعمال ہونے، دیکھو یہاں پہلے اعمال کا ذکر ہے، ایمان بھی لائیں، ہجرت بھی کرے، جہاد بھی کرے، یہ سارا ہونے کے بعد پھر فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ، پھر وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے۔ اب ایک بندہ عبادت سے دور، نمازوں سے دور، ہر حال میں جو ہے وہ گناہ کے قریب قریب، لیکن جب بات آتی ہے کہ دعا میں یاد رکھنا، دعا میں یاد رکھنا، یہ کیا بات کر دی؟ کام سارے برعکس کیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے امید رکھی جا رہی ہے۔ کتنی عجیب سی بات ہے، کتنا بے وقوفانہ عمل ہے یہ، کس قدر بے وقوف عمل ہے کہ دنیاوی اعتبار سے جب کچھ بندہ کچھ کرتا نہیں ہے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہ تو رب کی رحمت سے اتنی آسانی سے امید رکھ رہا ہے، جبکہ کام تو رب کی رحمت کے خلاف کر رہا ہے، کام تو رب کے عذاب والے کر رہے ہیں، اور کہتا ہے اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ تو ہے بخشنے والا مہربان، لیکن اس نے بندوں کو طریقہ بتایا ہے، کوئی چیزیں سکھائی ہے۔ فرمایا واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے۔ تو یہ آیت ان لوگوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے، پہلے انسان اپنے اعمال درست کرے، رب کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، بیٹھے بیٹھے ہمیں ایمان کی دولت مل رہی ہے، بیٹھے بیٹھے، کوئی ہم نے اس کے لیے جہاد نہیں کیا، کوئی اپنے ماں باپ اہل و عیال، مال و متاع، اپنی جائیداد، کوئی چیز قربان نہیں کی ہم نے، بس پیدا ہوئے ماں کی گود میں کلمہ نصیب ہو گیا رب کے فضل سے۔ اب آگے اچھے اعمال کی ضرورت ہے، اچھے اعمال کیے جائے، خوب بھر بھر کے اچھے اعمال کیے جائے، اللہ تیرا کرم ہوا، تیرا فضل ہوا، تو نے آسانی سے ہمیں ایمان جیسے اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت بیٹھے بیٹھے عطا فرما دی۔ قرآن مجید میں یہاں تک آیا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ فرمایا دنیا و آخرت کے سارے خزانے، دنیا بھر کے بل الارض، زمین بھر کے اگر خزانہ بھی کافر بروز محشر رب کی بارگاہ میں اگر فدیہ کرنا چاہے، زمین بھر خزانہ، زمین بھر، روئے زمین کی کوئی جگہ باقی نہ بچے، اتنا خزانہ، وہ اگر ہماری بارگاہ میں صدقہ کرنا چاہے گا اور کافر یہ کہے گا کہ اے اللہ یہ سارا سونا تو لے لے تیری راہ میں صدقہ، تو مجھے بس ایک ایمان کی دولت دے دے، فرمائے یہ سارا سونا، سارا خزانہ اس کے منہ پہ پھینک دیا جائے گا۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے جو رب کے کرم و فضل سے ہمیں نصیب ہو گئی ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے، خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔
لہٰذا اس کی قدر کریں، خوب عبادتوں میں وقت صرف کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، درس قرآن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، غلطی کوتاہی کمی اپنی بارگاہ میں معاف فرمائے، جن احباب نے شرکت کی مولا سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔